پاکستان انڈیپینڈنس ڈے 14 اگست 1947 کو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عظیم خطہ ایک بڑی عظیم نعمت کی صورت میں عطا فرمایا، اور اس نعمت پر، اس عظیم خطے کے حصول پر بہت زیادہ قربانیاں دی گئی، جان کی، مال کی، عزتوں کی، اور بڑے بڑے خاندان جو ہے وہ انہوں نے اپنے خون کی ہولیاں بہائی، اپنی خون کی ندیاں بہائی، تب جا کر ہمیں یہ وطن ملا۔ خود ہمارے آبا و اجداد نے اس وطن کے حصول کے لیے قربانیاں دی۔ ایون کہ ہمارے پردادا جان مرحوم کے بارے میں ہم نے سنا کہ جب وہ ہجرت کر کے یہاں پہ آئے تو اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے کہ اپنی جنم بھومی سے اتنی محبت تھی، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ ہجرت کی، مائگریشن کی۔ کس لیے؟ اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ بنیادی نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کیوں قائم کیا؟ کہ اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، کہ یہاں پہ جا کے ہم لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی گزار سکیں، آسانی کے ساتھ دین پر، دین کے احکامات پر، ارکان اسلام پر عمل کر سکیں، دین کو زندہ کر سکیں۔ پاکستان کے حصول کا یہ مقصد تھا، اور بدقسمتی سے جو آج ہم نے سمجھ لیا ہے کہ شاید ناچنا گانا، پروگرام کرنا، باجے بجانا، گانے گانا، اور جو ہے وہ عورتوں مردوں کا ہلا گلا کرنا، اور اس قسم کے اس چیز کو آزادی سمجھ لے، یہ قطعاً مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد حصول نعمت کے بعد کہ اس کے اندر اللہ کے دین کو زندہ کیا جا سکے، آزادانہ طور پر ہم جو ہے یہاں پہ دین پر، دین کے احکامات پر عمل کر سکیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزادی مل گئی ہمیں، اور جو آزادی کا مقصد ہم سمجھ رہے ہیں، تو یہ آزادی تو ہمیں وہاں پہ زیادہ اچھی حاصل تھی کہ ناچنا گانا، ہلے گلے کرنا، یہ تو وہاں پہ بھی کرتے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جو اعتراض تھا وہ دین پہ تھا کہ ہمیں دین میں آزادی نہیں ہے، دین سے آزادی تو وہاں پہ بھی تھی، تو ہم نے یہ حاصل کیے دین میں آزادی کے لیے، دین سے آزادی کے لیے نہیں۔ تو اس لیے اس کے استحکام کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے کہ پاکستان کس طرح جو ہے وہ حاصل تو ہمارے بڑوں نے کر لیا، لیکن اس کی بقا کے ضامن ہم ہیں، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو استحکام دینا ہے، اس کو پائیدار کرنا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے، اور اس کا استحکام دین کے استحکام میں ہے۔ اگر دین مستحکم ہے تو ہمارا ملک مستحکم ہے، اگر دین مستحکم نہیں ہے تو ہمارا دین قطعاً بھی مستحکم نہیں ہو سکتا۔ دین مستحکم ہوگا، ہمارے اندر سے بددیانتی نکلے گی، دین مستحکم ہوگا، ہمارے اندر سے چوری نکلے گی، دین مستحکم ہوگا، ہمارے اندر سے کرپشن نکلے گی، دین مستحکم ہوگا، ہمارے اندر سے ظلم نکلے گا، دین مستحکم ہوگا، ہمارے اندر سے ناپ تول میں کمی، اور ساری چیزیں نکلیں گی۔ اور جب یہ چیزیں آئیں گی، دین مستحکم ہوگا، تو آٹومیٹکلی جو ہے پاکستان مستحکم ہوگا۔ تو جو استحکام پاکستان چاہتا ہے اس کو استحکام دین کرنا پڑے گا، استحکام دین ہوگا، استحکام پاکستان ہوگا۔ تو اس لیے اس اتنی بڑی نعمتوں کو جو ہم نے حاصل کیا ہے وہ اس لیے کہ ہم دین پر آزادانہ طور پر عمل کر سکیں۔ تو جو ہمارے ذہنوں میں اس آزادی کا مقصد ہے، یہ جو ایک سیکولر لابی ہے، اور جو سیکولر ایک طبقہ ہے جو سمجھتا ہے، ماڈرن طبقہ ہے جو اپنے آپ کو آزاد خیال کہتا ہے اور دین سے اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، وہ اس کا معاذ اللہ قطعاً بھی مقصد نہیں تھا۔ اور قائد اعظم مرحوم نے دو قومی نظریے کی بنیاد یہی ہے، اور قائد اعظم مرحوم نے جب اس کی بنیاد رکھی تھی تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کا جو آئین اور قانون ہے، اس کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ 1400 سال پہلے اللہ کے پاک پیغمبر دے گئے ہیں، اور وہ قرآن ہے۔ تو اس لیے ہمیں پاکستان کے اندر قرآن کریم کو نافذ کرنا ہوگا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی، قرآن کے مطابق ہمیں لے کر چلنا ہوگا۔ اگر پاکستان کا استحکام چاہتے ہیں، اگر استحکام دین کے بغیر چاہتے ہیں، تو کبھی یہ مستحکم نہیں ہوگا۔ چور آئیں گے، لٹیرے آئیں گے، ڈاکو آئیں گے، کھانے والے آئیں گے، خائن آئیں گے، بددیانت آئیں گے، کرپٹ آئیں گے، دیندار نہیں ہوگا۔ دین نہیں ہوگا تو ملک کبھی بھی مستحکم نہیں ہو سکتا، آئے روز زوال پذیر ہوگا، نیچے سے نیچے جائے گا۔ اور اگر دین ہوگا تو انشاءاللہ یہ ملک ترقی کرے گا، اڑان بھرے گا، دین زندہ ہوگا۔ تو اس لیے ہم نے دین کو زندہ کرنا ہے۔ پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں تو دین کو ترقی دینی ہوگی۔ پاکستان اللہ کے فضل سے اور بڑوں کی دعاؤں سے انشاءاللہ اور دین پر عمل کرنے سے سلامت رہے گا۔ تو اس لیے پاکستان کی سلامتی کی کوشش کریں، دین کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمارے پاکستان کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، اور اس کو آباد کرنے والوں کو آباد رکھے۔ اس کے لیے قربانیاں دینے والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جو قربانیاں دیتے ہوئے شہید ہو گئے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو اب بھی قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ ان کو مزید جو ہے وہ ان کو دین کے پاکستان کی خاطر قربانیاں دینے کی توفیق دے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اور جو پاکستان کے بدخواہ ہیں، جو اس کو لوٹنا چاہتے ہیں اور جو اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو اس کو دو لخت کرنا چاہتے ہیں، جو اس کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اگر مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ان کو عبرت کا برا انجام بنائے۔ اللہ ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، والسلام۔